بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، انجینئر محمد علی مرزا جو کہ اپنی تیز زبانی کی وجہ سے بڑا مشہور ہے، علماء سے نفرت اس کا ایک خاصہ ہے۔ علماء سے نفرت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لحاظ نہیں رکھا، ان کے بارے میں بھی ایسے الفاظ بول دیے کہ جو سراسر گستاخی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے وہ الفاظ سنیں۔ سندا تو میری کنے سننے، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ علماء مولویوں کی نفرت میں یہاں تک جاتے جاتے کہ علماء یہود کی طرف ایسی بات منسوب کر دی کہ جو یہودیوں نے کہی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو بات یہودیوں نے کہی بھی نہیں ہے، جو گستاخی انہوں نے بھی نہیں کی ہے، وہ انجینئر علی مرزا کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری بات نہیں پسند آ رہی تو آپ کو چیلنج ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث میں سے، پورے قرآن میں سے کہیں سے یہ ثابت کر دو کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے یہ الفاظ دیے کہ ان کو نعوذ باللہ چھوکرا کہا ہو۔ اگر یہ کہا ہو، اگر نہیں کہا تو جان لے کہ انجینئر علی مرزا گستاخی کر رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آقا دو جہاں جن کے بارے میں پورا قرآن بڑا بڑا ہے، قرآن میں نبی کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی شان اتنی ہے کہ آپ کو پورا بھرا پڑا ہے۔ تو میں جیسے ایک آیت کا مفہوم بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں کہا کہ اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ کرو، اگر کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے پہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آج جہلمی یوٹیوبر، اگر میں اس کو یہ بھی کہوں کہ جہلمی چھوکرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی نعوذ باللہ ان کو ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ جو یہودیوں نے کہے بھی نہیں ہے، جو مجھے بولتے ہوئے مجھے ہو رہا ہے، تو ایسے الفاظ بیان کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو بندہ بھی، میں تمام انجینئر کے لسنر سے بھی تمام کو میرا چیلنج بھی ہے کہ کسی نے میرے اس پلیٹ فارم پہ آ کر اس بات کو، اس کا دفاع بھی کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ انجینئر علی مرزا کی کوئی غلطی نہیں ہے یا اس نے کسی نے کرنا ہے، تو یہ میرا پلیٹ فارم بھی حاضر ہوگا۔ آپ اس موضوع پہ میرے ساتھ آ کے گفتگو کر لو، ثابت کرنا ہے آپ نے احادیث میں سے کہیں پہ انہوں نے، یہودیوں نے یہ بات کہی ہو۔ اگر نہیں کہی تو جان لو انجینئر علی مرزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں اس ورڈ پہ اتنا کیوں ہو رہا ہوں، یہ اتنا برا ورڈ تو نہیں ہے، یہ ایک بازاری ورڈ ہے، تو میری بات تو آپ نے نہیں مانی، نہ مانے، لیکن عالم بے دین انجینئر علی مرزا خود کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں۔ الزام نمبر 5، یہ 5واں الزام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر، جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے، حافظ عمر صدیق صاحب، انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر، یہ شخص مرزا محمد علی جہلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ بہرحال ان کے کامنٹ سنیے۔ کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے، ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ انجینئر علی مرزا کو کوئی چھوکرا کہے تو یہ بازاری زبان ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اور یہ کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے، تو یہ سراسر گستاخی کر رہا ہے۔ میں تمام علماء کرام کو بھی اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا جہاں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تو اس پہ گستاخی کے اکارڈنگ اس کو لے کے چلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، بازاری ورڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب کر رہا ہے۔ تو میری تمام انجینئر علی مرزا کی ضروریت کو، اس کے تمام مقلدین کو یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ نے قرآن میں سے اور حدیث میں سے کہیں سے بھی یہ ورڈ آپ نے مجھے دکھانا ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ اور ویڈیو پوری نہیں کی، تو میرے پلیٹ فارم پہ آؤ، میرے سے گفتگو کرو، یہ پوری ویڈیو آپ اٹھا کے لے آؤ، 3 گھنٹے کی سنوانی ہوگی، پوری گفتگو سنوا دینا۔ آپ ثابت کر دو، جسٹیفائی کر دو کہ انجینئر علی مرزا جو کہہ رہا ہے وہ یہودیوں نے کہا ہے، آئم بائی شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان کی اتنی تیزی ہے کہ حفاظت نہیں کریں گے۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہ کوئی لائیو کہہ دیا سلپ آف ٹنگ نہیں آپ کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ ریکارڈڈ ویڈیو کرتا ہے، اور جب اس کی ویڈیو ریکارڈڈ ہوتی ہے، ریکارڈ ویڈیو کرنے کے بعد ایڈٹ ہوتی ہے، اور ایڈٹ میں بھی دیکھتا ہے، پروو کرنے کے بعد جا کے اپلوڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنے سالوں سے ویڈیو چل بھی رہی ہے، اس کو یہ بھی نہیں ہے میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔
تو یہاں تک یہ گستاخی کی ہے. تو میں تمام علماء کرام سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس جہلمی چھوکرے پہ اس کی سرکوبی کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام گستاخی کر رہا ہے, یہ گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے. اور انجینئر علی مرزا کے بھی لوگ اس چیز میں اس کو پکڑو. یہ بات میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی ہے, ان کی عزت کی ہے, ان کے لیے بازاری ورڈ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو اٹھائیں اور انجینئر اس جہلمی چھوکرے کو جھنجھوڑیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. تو میرا اگر انجینئر کو جہلمی چھوکرا کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو غصہ لگ رہا ہے, تو جو مجھے غصہ آ رہا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے, تو وہ سوچو کتنا ہوگا. میں مزید کچھ نہیں بولوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اس ویڈیو کو تمام تک پہنچائیں اور اس کو کہیں کہ اس پہ معافی مانگیں یا جو بھی اس کا طریقہ کار شرعی طریقہ کار ہے اس کے اکارڈنگ چلے. علماء کرام اس کو کہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. انجینئر مرزا کا خدا کوئی اور ہے اور پوری امت کا خدا کوئی اور. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.